ساتواں رکوع سورہ القصص کی آیت نمبر 29۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ 20واں پارہ 7واں رکوع سورہ القصص کی آیت نمبر 29۔ 632 نمبر صفحہ ہے۔ جن کے پاس قرآن کریم کا نسخہ نہیں ہے وہ موبائل کے اوپر قرآن کریم کو کھول لیں۔ جو الفاظ دیکھ کر سمجھ آتی ہے درس کی سمجھ ویسے نہیں آتی۔ سنا دوں تو بس کافی ہو گیا؟ نہیں، کافی تو یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا مسئلہ جی سنا دیسی ویسی آپ مل گیا جی؟ کوئی بھی نہیں بولا تو پھر بولنا چاہیے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں تفصیل سے ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، اور اجنبیت ہے، ایک وحشت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بے شمار نمونے ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ ذرا پیچھے چلتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خدا بخش باہر کون گیا؟ کوئی ہے بندہ؟ کوئی بندہ تو نگرانی واسطے باہر بھیج دو۔ باہر تھوڑا جہا موٹر سائیکل والا مسئلہ بنتا پیا، ایک بندہ باہر جڑا قربانی دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا
کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جس نے میری سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے، 90,000 بچہ قتل کیا گیا موسیٰ کو روکنے کے لیے۔ موسیٰ پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی طرف الہام کیا کہ اس بچے کو جب خطرہ محسوس ہو تو دریا میں ڈال دینا۔ تو ماں نے کسی چیز میں بند کر کے حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا، اور یہ صندوق چلتے چلتے فرعون کے دربار کے نیچے پہنچا۔ تو وہاں سرکاری اہلکاروں نے اس صندوق کو اٹھایا، فرعون کے محل میں لے آئے، اور وہاں اس محل کے اندر اس صندوق کو کھولا گیا تو ایک خوبصورت بچہ اس کے اندر ہے۔ جلاد فوراً آ گئے، یہ تو یقین تھا کہ یہ بچہ تو واقعی بنی اسرائیل کا ہوگا جس کو بچانے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ تو انہوں نے قتل کرنا چاہا، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا اور اللہ کی جانب سے اس بچے کے اوپر محبت انڈیل دی گئی تھی تو وہ فریفتہ ہو گئی، اور اس نے کہا اس بچے کو میں قتل نہیں کرنے دوں گی، اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس نے فرعون کو بھی راضی کر لیا۔ پھر مختلف دائیاں بلائی گئیں جو دودھ پلانے کا سامان کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ پھر ایک بہانے سے حضرت موسیٰ کی والدہ آئی، موسیٰ نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کا وعدہ بھی تھا حضرت موسیٰ کی والدہ کے ساتھ کہ ہم یہ بچہ آپ کو واپس لوٹائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پینے لگے، ماں گھر لے آئی، اور وظیفہ بھی فرعون نے جاری کر دیا۔ پھر دودھ پلانے کی مدت کے بعد 30 سال تک فرعون کے گھر میں پلے بڑے شاہی انداز میں۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت میں کہیں آ جا رہے ہیں، ایک بنی اسرائیلی اور قبطی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بات سنی، قبطی کی غلطی تھی اور اس کو سمجھایا، وہ نہ سمجھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، تو غیر ارادی طور پر وہ قبطی قتل ہو گیا۔ دوسرے دن راز فاش ہو گیا، فرعون کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دو، لگتا ہے یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہمیں پیشین گوئیاں پہنچی ہیں۔ تو وہاں ایک سرکاری اہلکار، کابینہ کا آدمی، فرعون کے حاشیہ نشینوں میں سے، اس نے دوڑتے ہوئے جناب موسیٰ کو خبر دی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کے قتل کا منصوبہ بن گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے اللہ کی امید پر کہ اللہ مجھے درست رستہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رخ مدین کی طرف کر دیا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ وہاں مدین کے کنویں پہ پہنچے، وہاں لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ 2 بچیاں کھڑی تھیں، وہ اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی تاکہ لوگ پانی پلا لیں، ہم بعد میں پلائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی غیرت جوش میں آئی کہ یہ پہلے کھڑی ہیں اور لوگ پلاتے جا رہے ہیں، یہ جانوروں کو روک رہی ہیں۔ تو ان بچیوں سے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، گھر میں اور تو کوئی چرانے والا نہیں ہے، لوگ جب جانوروں کو پلا لیتے ہیں تو ہمارا معمول ہے بعد میں پلانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ہٹایا اور اکیلے وہ ڈول کھینچ کر ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے میں بیٹھ گئے۔ وہاں سے وہ بچیاں گھر گئیں جلدی، تو والد نے پوچھا کہ آج جلدی آ گئی ہیں؟ تو تفسیری روایات کے مطابق اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو حضرت شعیب نے پوچھا بچیوں سے کہ تم جلدی آ گئی ہو؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا، اس طرح ایک شخص اجنبی مسافر لگتا تھا، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا حضرت شعیب نے کہ ہمارے گھر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سارا واقعہ آپ نے سنا، بچی بلانے کے لیے آئی، موسیٰ علیہ السلام ان کے بلانے پر گھر گئے، حضرت شعیب کو پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح مجھ سے بندہ قتل ہو گیا۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا کہ آپ اس سلطنت سے باہر آ گئے ہیں، لہٰذا اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو بچیوں نے کہا کہ آپ اس بندے کو ملازم رکھ لیں، یہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے،
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے یہ بات کی، آپ ہمارے ہاں مزدوری کریں 8 سال اور 10 سال کریں تو تمہاری مرضی ہوگی، 10 سال 2 سال اختیار کے دیے تو میں ایک بچی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک وہاں مزدوری کی۔ کتنی؟ 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ واپس آ رہے ہیں۔ تاریخی روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کچھ بھیڑ بکریاں حضرت موسیٰ نے اپنی بھی بنا لی تھی مزدوری کر کر کے، کچھ حضرت شعیب نے دی، اور حضرت شعیب سے اجازت چاہی کہ اب میں اپنے بھائی، ماں اور بہن ان کو ملنے کے لیے اپنے وطن میں جانا چاہتا ہوں۔ 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ واپس آ رہے ہیں اور رستے پر کوہ طور ہے۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفرازہ، اور بعض روایات میں ایک خادم کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ایک خادم بھی ساتھ دیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ہوگا کہ اب وہ واقعہ بھلا ہو گئے ہوں گے، یا میں کسی طریقے سے وہاں رہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو ایک بکریاں چروائیں اور بدوی زندگی کا فزیکل نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، تاکہ بعد میں ایک معقوم قوم کو سنبھالنا ہے حضرت موسیٰ نے۔ تو اللہ کا پیغمبر، اس کی مجلس میں تو امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، جن کے پسینے سے خوشبوئیں آتی ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور جن کے پسینے میں بدبوئیں آتی ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ مزاج کے نرم لوگ بھی ہوتے ہیں اور مزاج کے سخت لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اگر جس طرح شاہی انداز میں پلے تھے جناب موسیٰ، تو ان تمام لوگوں کے ساتھ مساوی درجے میں سلوک کرنا یہ ناممکن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیلے سے حضرت موسیٰ سے شاہی زندگی چھڑوائی، بدویانہ زندگی اختیار کروائی اور بکریاں چروائیں، بعد سے نبوت سے سرفرازہ، اور اس کے بعد ایک قوم حضرت موسیٰ کے حوالے کر دی۔ یہاں یہ سارا واقعہ اور جگہ جگہ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال رہی، جس کا آپ نے ذکر سنا۔ اب حضرت موسیٰ کتنے سالوں کے بعد آ رہے ہیں؟ 10 سال۔ شرط کتنی تھی مزدوری کی؟ 8 سال۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے کتنی کی؟ 10۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، ہمیشہ عزیمت کے اوپر عمل کرتے، جو طے ہوتا ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں، اس سے ہم اسد بھائی بھا جڑا مکا نا، کل پیسے دے سائیں 10 روپے نہیں شے مکی نا، تے کل پیسے دے دیون آیا تو 8 دیتے۔ یہ ظلم ہے، یہ 2 روپے ڈاکہ ہے۔ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ 10 طے ہوئے تو 12 دیں گے، یہ عزیمت کا رستہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کے اوپر عمل کیا۔ کردار کو بدلو، پیسے نہیں بچتے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، دینے کی باری آئے تو، اور چھڑوا لیے تو بڑا بندہ، ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے جی، پیسے بچا لیے، زیادہ دو زیادہ دو۔ حضرت جابر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا، کمزور اونٹ تھا، اور حضور نے جب خریدا تو اس کو آپ نے ایک چابک مارا اور وہ سب سے آگے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کر لیا حضرت جابر کے ساتھ، اور مدینے میں جب پہنچے، مختصر بیان کر رہا ہوں، جب قیمت کی باری آئی تو حضور نے فرمایا میں گھر سے قیمت لے کر دیتا ہوں۔ تو آپ گھر تشریف لے گئے اور قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی پوری قیمت عطا کر دی، اور جابر کو فرمایا جابر یہ قیمت بھی لے جا، قیمت بھی تیری ہے اور اونٹ بھی تیرا ہے۔ کوئی کر کے تو دیکھے، تو سیرت کو پڑھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ممبر و محراب کا وارث طبقہ بس یا راگ لگا کے بیٹھا ہے، سامعین کوئی پتہ نہیں بھئی وہ آکھنا کے پیا، اتنی سرے اس دی کہ لوگ سرے مگن ہیں، بانسری اس دی اچھی چل، یا وہ اشعار کی رو میں بہ رہا ہے، لوگ اشعار کا لطف لے رہے ہیں، یا وہ کوئی واقعات فرسودہ واقعات سنا رہا ہے۔ دیکھو قرآن کے دروس، حدیث کے دروس اور سیرت نبویہ کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور ممبر و محراب کا وارث باقاعدگی سے
ان چیزوں کا اہتمام کرے تو امت فتنوں سے بچ سکتی ہے، امت حضور علیہ السلام کے دین کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ واحد رستہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے اگر ایک بندہ ساری زندگی واعظ کرتا رہے لیکن قرآن کا ترجمہ نہ پڑھے، نہ پڑھائے، نہ کسی کو پڑھنے دے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی صورت میں نکلے گا۔ کل ایک بہت بڑے افسر کے ساتھ میں بیٹھا تھا ضلع کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ دوبارہ بتائیں، میں نے تو آج سن رہا ہوں یہ بات۔ میں نے کہا قرآن میں موجود ہے، اگر آپ قرآن پڑھ لیں تو قرآن کے اندر یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ کھڑا ہے۔ اچھا، تو بھائی عجیب صورتحال ہے، سب کچھ حاصل کرتے ہیں لیکن قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے۔ تو یہاں تک بات ہوگی، اب آگے چلیں۔ کتنے سال کے بعد واپس آ رہے ہیں؟ فلما قضا موسیٰ العجل، جب حضرت موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی، 10 سال کیا ہو گئے؟ پورے ہو گئے۔ وسار بأہلہ، وسار اور چلے، کون؟ موسیٰ، بأہل، با کا معنی ہے ساتھ، آل کا معنی ہے آل، ہی کا معنی ہے اپنی، اور حضرت موسیٰ اپنی اہل کو ساتھ لے کر۔ آل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آل کا معنی ہوتا ہے والے، اور بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر۔ اپنے گھر، اپنے اہل کو، اپنی بیوی کو لے کر حضرت موسیٰ لے کر۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، اہل بیت نبی کا معنی کیا ہوگا؟ اور اہل بیت موسیٰ کا معنی کیا ہوگا؟ تو اہل نبی کے اہل بیت میں پہلا فرد کون ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بھی؟ جن کو آئیے وہ تو بول رہے ہیں۔ نبی کی اہل میں، نبی کی اہل بیت میں سب سے پہلا فرد کون ہوتا ہے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو، حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کر چلے، اب بیوی کے سے جو اولاد ہوگی وہ دوسرے نمبر پر، وہ اولاد در اولاد۔ یہ اہل بیت کا یہاں مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی مرضی کے اہل بیت مانے ہوئے ہیں اور کئیوں کو چھوڑا ہوا ہے، اور وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں اور تم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اور ہمارے نوجوان کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ جو نبی کے سارے گھرانے کو مانتا ہے اس کے اوپر تو منکر کا فتویٰ لگ رہا ہے، اور جو نبی کے گھرانے میں سے مخصوص افراد کو مانتا ہے اس کو محب جانا جاتا ہے۔ زیادتی نہیں؟ تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ وسارا بأہلہ، حضرت موسیٰ کس کو لے کر چلے؟ اپنی اہل کو۔ اہل سے مراد کون ہے؟ بیوی۔ آنسا من جانب الطور نارا، چلتے چلتے مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں، چلتے چلتے کوہ طور کے قریب حضرت موسیٰ پہنچے۔ بیوی درد ذہ کے اندر مبتلا ہے، سردی بھی بڑی سخت ہے، اور اس سخت سردی کے موسم میں دروازہ تھوڑا کھولو چاہے بس بندی بھائی، کیوں کوئی مسئلہ ہے ادھر بھائی؟ انہوں نے امیاں دسا کرو جی بھائی، 10 تو بعد ساری ڈسٹربنس پیدا ہونی۔ تو حضرت موسیٰ چلے، رستے میں کوہ طور ہے، سخت سردی ہے اور بیوی درد ذہ کے اندر۔ حضرت موسیٰ نے دور سے دیکھا آگ جل رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رستہ بھی حضرت موسیٰ بھول گئے، رستہ بھی، اور بھول سے پاک کون ہے؟ اللہ بھول سے پاک۔ حضرت موسیٰ بھول گئے، اور وہاں رستے کی رہنمائی بھی چاہیے تھی، گرمی بھی چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا؟ آنس من جانب الطور نارا، کوہ طور کی جانب حضرت موسیٰ نے آگ محسوس کی، آگ دیکھی۔ قال لأہلہ، حضرت موسیٰ نے اپنی اہل کو کہا، کس کو؟ اپنی بیوی کو کہا، امکثوا، یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، آگ محسوس کی ہے،
لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں تمہارے پاس اس آگ کے پاس جا کر کوئی خبر لے کر آؤں۔ کس چیز کی خبر؟ بولتے نہیں، رستہ بھول گئے تھے نا۔ کوئی خبر کہ آگ جہاں جل رہی ہے، آگ نشانی ہے آبادی کی، کوئی تو ہے نا جس نے آگ جلائی ہے، میں اس سے جا کر پوچھتا ہوں رستہ، میں تمہارے پاس جا کر وہاں لاتا ہوں خبر لے کر۔ چلو خبر نہ ملے، او جذوۃ من النار، یا آگ کا انگارہ لے کر۔ آگ کا انگارہ، جذوہ وہ انگارہ جو لکڑی کے اوپر لگا ہوا ہے، ان کے آخر وہ لے آؤں، چواتی لے آؤں، اور اس کے ساتھ آگ روشن کریں، لعلکم تستلون، تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو، تاکہ تم اس کو سینکو، تاپو۔ حضرت موسیٰ کیا لینے گئے؟ آگ۔ وہ آگ تو تھی نہیں، وہ شکل میں آگ تھی، لیکن اصل نور الہی کی تجلی تھی، نور الہی کی۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، ایک عجیب درخت ہے، آسمان تک آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ایک عجیب قسم کی اس آگ کے اندر ایک چاشنی اور ایک شیرینی موجود ہے۔ اسی عالم میں فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ وہاں آئے، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ، یہ جو سیڑھیاں کھڑی ہیں ہماری مسجد میں، اس کو کوہ طور بنا لو، مثال کے لیے کوہ طور بنا لو، اور موسیٰ جنوب میں ہو مدین، شمال کی طرف ہو مصر، جنوب سے رخ ہو حضرت موسیٰ کا مصر کی طرف، اور یہ جانب شمال ہے، جانب، تو سیڑھیاں حضرت موسیٰ کی دائیں طرف آئیں گی، اور سیڑھیوں کا رخ جانب غربی ہوگا۔ سیڑھیوں کے غربی جانب کون ہوگا؟ موسیٰ۔ کوہ طور کی غربی جانب کون ہوگا؟ موسیٰ۔ اور موسیٰ کی دائیں جانب کیا ہوگا؟ کوہ طور۔ تو قرآن کے دونوں مقام حاصل ہیں۔ حضرت موسیٰ کی دائیں جانب سے جو وادی تھی، وہاں سے آواز دی گئی، اے یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جہانوں کا پالنہار، میں اللہ رب العالمین۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا تذکرہ کیا اور حضرت موسیٰ کی رسالت کا تذکرہ کیا۔ یہاں موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ سے مراد وہی ہے، انی انا اللہ رب العالمین، اللہ کی آواز ہے۔ اور یہ آواز جناب موسیٰ نے صرف کانوں سے نہیں سنی، جسم کی روئیں روئیں سے یہ آواز سمجھ آ رہی تھی، اور اس کی کوئی دروازہ کھلا رہا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بند ہو تو بند کر کے آؤ، اور اگر پہلے سے کھلا ہے تو پھر اس کو نہ چھیڑو، باہر سے آنے والا۔ انی انا اللہ رب العالمین، کوئی جہت نہیں تھی، کوئی سمت نہیں تھی آواز کی، لگتا یہ تھا کہ اس درخت سے آ رہی ہے، اور ایک غیبی آواز تھی، انی انا اللہ رب العالمین۔ یہاں حضرت موسیٰ کو کیا دے دی گئی؟ بکریاں چرا چرا کر آ رہی ہیں، اکیلے گئے، کیا لینے گئے؟ بولتے نہیں ہیں، مل گئی کیا؟ کوئی تقریب؟ اجے کون تقسیم اسناد کے لیے ہم ایک جلسہ کرتے ہیں، نبوت کے لیے کوئی تقریب نہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے میں نبوت عطا کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا تھا، عصا۔ ڈنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عصا، سوٹی، لاٹھی۔ اور اس ڈنڈے کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب نے یہ ڈنڈا دیا تھا، بھائی اس نال بکریاں اپنی چرائیاں کر۔ حضرت موسیٰ نے دوسرے مقام پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈنڈا ہے۔ اگلی بات تو اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے سامان بھی لٹکا لیتا ہوں، اور اس سے کبھی کبھی ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اور اپنے جانوروں کے لیے، بکریوں کے لیے اس ڈنڈے کے ذریعے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت موسیٰ سے کی، اور پھر اللہ نے فرمایا یہاں اس دوسرے مقام کا تذکرہ ہے، ان الق عصاک، اپنے ڈنڈے کو پھینک دو، اپنے ڈنڈے کو ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے ڈال دیا، فلما رآها تہتز،
کانہا جان. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا تو زمین کے اوپر ڈال دیا جو اللہ نے فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ رب العالمین ہوں. تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو پھینک دو. موسیٰ نے ڈنڈا زمین کے اوپر ڈال دیا اور دیکھا کانہا تہتز، فلما رآ تہتز، اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا. کانہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، گویا کہ وہ تیز حرکت کر رہا تھا پتلے سانپ کی طرح، لیکن بنا وہ اژدہا تھا، بنا وہ. اب حضرت موسیٰ کی طبیعت انفعالی ہے. انفعالی طبیعت جس بندے کی ہوتی ہے، وہ جب کوئی نئی چیز، اجنبی چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر غور نہیں کرتا. طبیعت کے اندر جو چیز آ رہی ہوتی ہے فوراً اس کے اوپر عمل کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ڈنڈا تھا اور وہ کیا بن گیا. اب وہ حضرت موسیٰ کے پیچھے نہیں دوڑا، نظر کیا آئی؟ صرف سانپ کی حرکت نظر آئی. واللہ مدبرا، حضرت موسیٰ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑی ہوئی. پیٹ پھیر کر میں کیا بگایا؟ بولتے نہیں ہے، مزہ نہیں. کیا بگایا؟ اور وہ کیا بن گیا؟ اور پیچھے نہیں آ رہا. واللہ مدبرا، حضرت موسیٰ نے سوچا سمجھا نہیں ہے، سانپ دیکھا، واللہ مدبرا، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. ولم یعقب، ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی. اب ایک بات سمجھنا، یہ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا، اس کا سانپ بن جانا، اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ معجزہ. اگر حضرت موسیٰ کو پتا ہوتا کہ اس نے بننا ہے ڈنڈے نے تو ڈرتے. اور اگر حضرت موسیٰ کے اختیار سے ڈنڈے نے سانپ بننا ہوتا تو ڈرتے. تو پتہ چلا کہ معجزہ صاحب معجزہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن کلی اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. بات سمجھی؟ واللہ مدبرا، پیٹ پھیر کر بھاگے. ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اللہ کریم نے پھر آواز دی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، ادھر آؤ، ولا تخف، ڈرو. تبھی ڈر ولایت کے خلاف نہیں ہے، اور تبھی ڈر نبوت کے خلاف بھی نہیں ہے. بندہ باہر نکلا، کتا کھڑا ہے، بندہ ڈر گیا. آگے آگے پانی بہ رہا ہے بہت زیادہ، بندہ ڈر گیا کہ کہیں اس میں بہک نہ جاؤں، لڑک نہ جاؤں. تو یہ تبھی ڈر ہے. یہی ڈر حضرت موسیٰ کو بھی پیش آیا. یا موسیٰ اقبل، آؤ، ولا تخف، ڈرو نہیں، انک من الآمنین، بے شک تو امن دیا گیا ہے. تو موسیٰ پیچھے، تیرے قتل کے لیے فرعون نے کتنے جتن کیے، ہم نے وہاں بھی تو تجھے بتایا نا. ہم نے اپنی تیری ماں سے دودھ پلوایا اور پیسے بھی فرعون سے دلوائے، اور پھر تجھے 30 سال ہم نے فرعون کے گھر میں شاہی انداز میں پلوایا. پھر بندہ تجھ سے قتل ہو گیا، ہم نے تجھے مدین پہنچایا، پھر حضرت شعیب کے گھر میں پہنچایا، وہاں سے تیری شادی کروائی، واپس آتے ہوئے تجھے نبوت بھی دی. موسیٰ اب تو ڈنڈے کا سانپ بننے سے تعجب کر کے بھاگ رہا ہے. انک من الآمنین، انک، تجھے تو امن دیا گیا ہے. اسلک یدک فی جیبک، اب اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے گریبان میں ڈالیں، بغل میں ڈالیں. تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے. چمک رہا ہوگا، روشن ہوگا، سفید ہوگا، لیکن اس کو کوئی بیماری. بعض آدمیوں کے ہاتھ برس کی وجہ سے سفید ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کا ہاتھ جو ہے کسی قسم کی بیماری کے بغیر کیا ہوگا. حضرت موسیٰ نے ہاتھ ڈالا بغل میں، باہر نکالا تو وہ کیا، سورج کی طرح چمک رہا ہے. دو نشانیاں دی، ایک ڈنڈے کا سانپ بن، اور دوسرا بغل میں ہاتھ ڈالو تو باہر کیا نکلا، روشن. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور ایک تیسری چیز بھی دی، اور اپنے پہلو کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو، بازوؤں کو ملا لو ڈر کے وقت. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، تو یہ ڈر ختم ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب ڈر کی کیفیت آتی تو مفسرین نے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ ہاتھ کو جسم کے ساتھ، جس طرح پرندے پر
پھیلائی ہوتے ہیں نا، اور پھر پر سمیٹ لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بازوؤں کو جسم کے ساتھ ملا لو، کسی قسم کا ڈر باقی نہیں رہے گا۔ یہ معنی ہے کہ اپنے یہاں جیب کے اندر، بغل کے اندر ہاتھ رکھ لیں یا سینے کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، تو آپ کا ڈر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا۔ اگر کسی قسم کی گھبراہٹ آئے تو یوں کر لو۔ تو حضرت موسیٰ جب ہاتھ باہر نکالتے چمکتا، اور اس کی چمک کس طرح ختم ہوتی، پھر اس کو بغل میں دیتے اور باہر نکالتے تو وہ چمک ختم ہو جاتی۔ اور یہ ڈر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفہ دیا کہ اپنے بازوؤں کو جسم کے ساتھ ملا لیں، یوں ملا لیں یا یوں ملا لیں، تو ڈر کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ فذانک برہانان من ربک، یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی جانب سے، ایک چمکتا ہاتھ اور دوسرا، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا، عصا اور دوسرا ید بیضا، یہ دو نشانیاں ہیں۔ الی فرعون، فرعون کی طرف لے کر جانی ہے، وملئہ، اس کی کابینہ اور وزراء کے پاس لے کے جانی ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ نافرمان قوم ہے، فاسق قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے انکار نہیں کیا، فوراً بات ذہن میں آ گئی کہ میرے ہاتھوں ان کا کیا ہوا ہے، بندہ قتل ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ میں جانے کے لیے تو تیار ہوں، میں سامنے جاؤں اور میری بات ہی نہ سنے اور مجھے کیا کر دیں، تو معاملہ تو ویسے ہی ادھورا رہ جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال رب انی قتلت منہم نفسا، اے میرے پروردگار مجھ سے میرے ہاتھوں ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا، فاخاف ان یقتلون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے بات سننے سے پہلے ہی قتل نہ کر دیں۔ قتل کا ڈر نہیں ہے، کیا ڈر تھا، بات سننے سے، میں ان کو تیری وحدانیت بتاؤں، میں ان کو اپنی رسالت بتاؤں، میں ان کو یہ معجزے دکھاؤں، ان کی نوبت ہی نہ آئی اور وہ مجھے قصاصاً کیا کر دیں۔ واخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، میرا بھائی، اب یہ وہاں موجود ہے نہیں، یہ تو مصر میں ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں۔ میرا بھائی ہارون جو ہے ہوا افصح منی لسانا، وہ فصیح اللسان ہے، مجھ سے زیادہ گفتگو کے اوپر وہ مجھ سے زیادہ قادر ہے، قادر الکلام ہے۔ فارسلہ معی ردعا، اسے میرا مددگار بنا کر بھیجو، یصدقنی، جو میری تائید کرے، تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دے، لہذا میرے بھائی کو ایک ہونا تھے، دو 11 ہونے، دو 11ویں یار 11 ہونے ہیں لکھے ہوئے تو کہ ہونا بھائی 11 تو انہیں ہیں کتنے، ایک ہونا تھے، دو 11 ہونے۔ تو میرے بھائی کو اللہ نے فوراً فرمایا کہ موسیٰ جا، تیرے بھائی ہارون کو بھی ہم نے نبی بنا دیا۔ یہ جو بھرا ملے نا، اسے اپنی نبوت ملی اور وہ کہتے ہیں اللہ میرے بھائی کو بھی کیا دے دے، نبوت دے دے۔ اب تو حشری ہی نہیں ہے، بھائی بھوکنا مرنا پہ آدھا مرن دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کے لیے نبوت مانگی، اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی۔ موسیٰ یہاں سے مصر پہنچے اور اللہ نے ہارون کو وہاں نبوت عطا کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا موسیٰ کی دعا کے، قال سنشد عضدک باخیک، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرے بازو کو مضبوط کریں گے۔ لوگ آتے نہیں بھائی بھرا ابا ہونیاں، وہ یہ جملہ ہے، سنشد عضدک باخیک، تیرے بھائی کے ذریعے تیرے بازوؤں کو مضبوط کریں گے، ونجعل لکما سلطانا، اور تم دونوں کو ہم غلبہ دیں گے، ایسا غلبہ اور ایسا روب ہوگا، فلا یصلون الیکما، تمہاری جانب کوئی پہنچ بھی نہیں سکے گا، جرأت بھی نہیں کرے گا تمہاری جانب آنے کا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں معجزات کی برکت سے، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی تابعداری کرے گا، الغالبون، وہ کیا ہوں گے؟ قرآن کے ایک دوسرے مقام پر آتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہوئے تو تم ہی غالب ہوگے۔ اب مسلمان غالب ہے مغلوب ہے؟ تو ایمان کمزور ہو گیا نا، ایمان مضبوط ہو تو تم ہی کیا ہوگے۔ حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ تو اور تیرا بھائی اور جنہوں نے بھی تمہاری بات مانی وہ سارے کیا ہوں گے؟ غالب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے
گھر آئے، ماں کو ملے، بہن کو ملے، بھائی کو نبوت مل چکی تھی، اب فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے فوراً چل پڑے فرعون کے دربار میں۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے بھائی، جن کا بندہ قتل ہوا اس قتل سے بچنے کے لیے بھاگ گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، اسی کے پاس بھیجا جا رہا ہے، دل گردے کا کام نہیں ہے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب حضرت موسیٰ ان کے پاس ہماری واضح آیات لے کر آئے، ایک تو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اپنی رسالت کی دعوت دی اور اس کے اوپر تائیدی معجزات دکھائیے، ڈنڈا ڈالا فرعون کے دربار میں، وہ کیا بن گیا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ فرعون کی ٹانگیں کھڑی ہو گئی اور کرسی الٹی ہو گئی، لیکن پھر اس نے مصنوعی روپ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا بغل میں، باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا کہ یہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ تو فرعون نے کہا قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، یہ تو ایک مصنوعی قسم کا جادو ہے جو تو لے کر آیا ہے۔ نبی کے معجزے کو کیا کہا؟ جادو ہے۔ وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے جو بات تو ہمیں کہہ رہا ہے ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں سے آج تک نہیں سنی کہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ صرف اللہ سے۔ سجدے کرنے ہیں تو کس کے؟ صرف اللہ کے۔ منت دینی ہے تو کس کی؟ مختار کل، علیم کل، علیم بذات الصدور، ہر جگہ پہ موجود ہونا، ہر چیز کو دیکھنا، اندھیرے اجالے میں برابر دیکھنا، یہ کام کس کا ہے؟ یہ توحید کی دعوت دی۔ ہم نے تو آج تک اپنے آباء و اجداد سے یہ بات نہیں سنی کہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو تو نے دکھایا، ڈنڈا سانپ بن گیا اور ہاتھ بغل میں ڈالا باہر نکل، یہ تو جادو ہے، یہ کیا ہے؟ اور جو تیری دعوت ہے ایسی دعوت ہم نے آج تک نہیں سنی، کوئی نیا دین لے کر آئے۔ وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدی من عندی، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی جانب سے ہدایت لے کر آیا، وہ مجھے بھی جانتا ہے۔ ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اس کو بھی وہ خوب جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ کون بدبخت ہے اور کون نیک بخت ہے میرے رب کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے۔ میں نے جادو لے کر آیا ہوں یا ہدایت لے کر آیا ہوں، میرا رب اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور اللہ کا ایک قاعدہ ہے کہ ظالم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ وقال فرعون، اب فرعون نے کچھ تو کہنا تھا۔ فرعون کہتا ہے یا ایھا الملأ، اے میرے وزراء، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی اور الہ نہیں سمجھتا۔ کوئی اور الہ کا معنی یہاں خالق نہیں ہے کہ زمین کو بھی میں نے بنایا، آسمان کو بھی میں نے بنایا، تمہیں بھی میں نے بنایا۔ فرعون کی یہی مراد تھی؟ بولتے نہیں سمجھ آئی ابھی۔ فرعون جو اپنے آپ کو الہ کہہ رہا ہے اس کا معنی خالق ہے؟ نہیں۔ اس کا معنی معبود ہے؟ نہیں۔ یہاں راج بات میں کر دوں، زمین کس کی ہے؟ چلو جنہاں پتہ ہو تب بولے، زمین کس کی ہے؟ تو اس زمین کے اوپر نظام کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا چلنا چاہیے۔ اللہ کے نظام کے مقابلے میں نظام متعارف کرانا یہ شرک فی الحاکمیت ہے۔ یہ شرک، ہاں، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا اور قانون لا الہ الا اللہ کے خلاف بنانا یہ شرک فی الحاکمیت ہے۔ جو قانون ایسے بنا رہا ہے وہ شرک فی الحاکمیت کا مرتکب ہے، جو ایسے قوانین کے اوپر راضی ہے وہ بھی شرک فی الحاکمیت کے اوپر۔ تو فرعون نے کہا اقتدار کس کا چلے گا؟ میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، اللہ کا نہیں چلے گا۔ میرے علاوہ تو کوئی الہ نہیں ہے تمہارا۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟
فَأَوْقِدْ لِي یا حامان، حامان اس کا وزیر تھا، الطین، اے حامان میرے لیے مٹی سے بھٹے کے اندر اینٹیں تیار کر۔ اب الہی بڑا عجیب ہے کہ جس نوں محل بناਉਣ واسطے کیڑی شے دی لوڑ ہے؟ اٹا، تے اٹا پکاਉਣ واسطے کیڑی شے دی لوڑ ہے؟ بھٹے دی، اور اس دی نگرانی واسطے کیڑی لوڑ ہے؟ حامان کی۔ اپنے آپ کو الہ کہتا ہے، کہتے ہیں فَأَوْقِدْ لِي یا حامان عَلَى الطِّينِ، مٹی سے اینٹیں تیار کر کے بھٹے کے اندر بنا، فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، اور میرے لیے ایک محل بنا، کوئی مینار بنا، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر موسیٰ کے الہ کو ذرا دیکھوں کہاں ہے۔ یہ محل کوئی نہیں اس نے بنایا، بعض تفسیری روایات کے اندر ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، یہ صرف اس نے طنز کیا کہ میرے علاوہ تو کوئی الہ نہیں ہے، اور اپنے سینئر وزیر کو کہتا ہے کہ بھٹا بنا، اس میں اینٹیں بنا، ایک محل بنا اونچا، میں ذرا اس محل کے اوپر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں کہاں ہے۔ یہ اس نے طنز کیا، اور اس طنز کا جملہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں تو اسے کہتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، میں اس کو جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ پیغمبر کو کیا کہہ دیا؟ جھوٹا۔ اور دوسرے مقام پر دوسری تفصیل ہے جس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، وہ جو جادو کہا نا، اس نے کہا سورہ طٰہٰ میں آپ کو پڑھایا تھا کہ جادوگروں کو، سورہ شعراء میں بھی گزرا ہے، جادوگروں کو اکٹھا کرو اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کروایا گیا تو کامیاب کون ہوئی ہے؟ موسیٰ۔ اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے، وہ دوسرے پارے میں ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ، اس فرعون نے تکبر کیا، بڑائی کا اظہار کیا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے رفعہ اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ متکبر آدمی کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن جب متکبر آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا علاج ہے، نہیں کہتے؟ سامنے کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ علاج ہے اس کا۔ اور عاجز آدمی کو لوگ بظاہر تو شاید اس کی عزت نہ کرتے ہوں، لیکن جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لوگ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ رفعہ اللہ۔ الکبریاء ردائی، حدیث میں آتا ہے تکبر میری چادر ہے۔ فمن نازعنی فیہ، جو مجھ سے اس میں، اللہ فرما دیا، حدیث قدسی ہے، جو مجھ سے جھگڑا کرے گا یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، فقذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دوں گا۔ یہ قوموں کے نام تبدیل کرنا تکبر ہی تو ہے، کیا ہے؟ تکبر نہیں؟ جو قوم، جو خاندان اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس سے نام ہٹا کر ایک اور قوم کی طرف منسوب کرنا، یہ سارے تکبر کے داعی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ، فرعون نے تکبر کیا، بڑائی کا اظہار کیا، وَجُنُودُهُ، اور اس کے سارے لشکر نے، فی الارض، زمین کے اندر تکبر کیا، بغیر الحق، نا حق، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ وہ نہیں لوٹائے جائیں گے مرنے کے بعد دوبارہ۔ فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے پھر اس کو بھی پکڑا، وَجُنُودَهُ، اس کے لشکر کو بھی پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ان کو کہاں ڈال دیا؟ دریا کے اندر۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو ظالموں کا کیسے انجام ہوا۔ یہ پورا واقعہ یہاں موجود نہیں ہے۔ ایک میلے کے رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا چلو نکلو، اللہ نے اجازت دے دی ہے، زیورات لے کر نکلے 6 لاکھ افراد، اور چلتے چلتے بار دریا کے اوپر پہنچے، بار کلزم کے اوپر پہنچے۔ اب دریا کے کنارے کے پیچھے فرعون کی فوجیں، یہ 13 لاکھ 14 لاکھ بندہ پیچھے ہے۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے آگے دریا کی موجیں اور پیچھے فرعون کی۔ موسیٰ پھر گھبرائے، اللہ پکڑے گئے۔ اللہ نے فرمایا اسی ڈنڈے کو پانی کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈے کو پانی کے اوپر مارا، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 12 رستے بن گئے، اور پانی برف کے بلاکوں کی شکل شیشے کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ہوا نے رستے خشک کر دیے۔ ان 12 قبیلے 12 رستے سے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دریا کو پار کر گئے، اور فرعون جب دریا کے کنارے کے اوپر پہنچا، اس نے دیکھا کہ رستے بنے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیلی پار ہو گئے ہیں۔ فرعون بھی اپنے پوری فوج کو لے کر
انہی رستوں کے اوپر گامزن ہوا. جب دریا کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اب چل پڑ. اب اس وقت دریا کے اندر فرعون بھی غرق ہو گیا اور فرعون کی پوری فوج بھی غرق ہو گئی. یہ ایک جملے کے اندر فرمایا فاخذناہ، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ہم نے اس کو بھی پکڑا، وجنودہ، اس کی فوج کو بھی پکڑا، فنبذناہم فی الیم، ان کو دریا کے اندر ڈال دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالموں کا انجام کیسے ہوتا ہے. وجعلناہم ائمہ، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا. فرعون کو کیا بنا دیا؟ امام بنا دیا. ائمہ امام کی جمع ہے. فرعون اور فرعونیوں کو امام بنا دیا. کس چیز کا امام؟ یدعون الی النار، کدھر بلاتے ہیں؟ جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں. ویوم القیامت لا ینصرون، اور قیامت کے دن کی کوئی مدد. اب سمجھیں، امام اچھا بھی ہو سکتا ہے اور امام برا بھی ہو سکتا ہے. امام تمہیں لے کر جنت میں جائے گا وہ اچھا امام ہے، اور جو امام جہنم میں لے کر جائے گا وہ، جس رستے کی طرف فرعون اور اس کا لشکر بنا رہا تھا وہ بروں کا امام تھا. یدعون الی النار، کدھر لے کر گیا؟ یدعون، جہنم کی آگ کی طرف لے گیا. قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل ہے غالباً. وَكَذَلِكَ، مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، کہ جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے لوگوں کو بامامہم، ان کے امام کے ساتھ. حضرت مفتی محمود نور اللہ مرکدہ نے تفسیر محمود کے اندر لکھا ہے اس آیت کے تحت جو بھٹو کو امام مانتے تھے ان کو بھٹو کے ساتھ بلایا جائے گا، جو گاندھی کو امام مانتے تھے سیاست کا اس کو ان کے ساتھ بلایا جائے گا. مذہب میں جو جس کو امام مانتا تھا جدھر وہ جائے گا ادھر. جن کا امام عمران خان ہوگا وہ اس کے ساتھ، جن کا فضل الرحمان ہوگا وہ اس کے ساتھ، جن کا سراج الحق ہوگا اس کے ساتھ. اللہ ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ حشر کرنا، آمین. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. تو امام بنایا ہم نے فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو، امام جہنم کا. کس کا؟ یدعون الی النار، جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. لہذا خوب سوچ کر بیعت کرنی چاہیے. کس کی بیعت کر رہے ہو، کس کو پیر مان رہے ہو، کس کو مقتدا مان رہے ہو. تو اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کا سنگ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے لوگوں کی قیامت کے دن مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کی دنیا کے اندر بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی. آج اپنے بیٹے کا نام کوئی فرعون رکھتا ہے تو وہ کون، کس چیز کا اثر ہے؟ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. بلکہ اب کسی کے تکبر کی مثال دینی ہو تو وہ بھی کہتا ہے تو بڑا فرعون بنا ہے. کافر بھی یہ کہتے ہیں کہ تو بڑا فرعون بنا ہے. ہم نے دنیا کے اندر یہ سزا دی کہ ان کے پیچھے لعنت لگا دی. کوئی بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتا. جس طرح شیطان کے پیچھے لعنت لگا دی، کافر بھی شیطان کو برا سمجھتا ہے اور مسلمان بھی شیطان کو، کافر بھی فرعون کو برا سمجھتا ہے اور مسلمان بھی فرعون کو برا سمجھتا ہے. ہم نے ان کے اوپر لعنت لگا دی پیچھے ان کے دنیا میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بدحالوں میں سے، برے لوگوں کے اندر ہوں گے، بدحال ہوں گے. اللہ ہماری عاقبت کو اچھا کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن
فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین وان الق عصاک فلما رآها تہتز کأنہا جان نہیں، جیم کو ٹیکنا ہے نون کے اوپر، کأنہا جان کأنہا جان واللہ مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ دیکھو لام کے اوپر ایک گول دائرہ کھڑا ہے نا، الف کے اوپر مالا کہ آگے جو الف کھڑا ہے اس کے اوپر کیا کھڑا ہے؟ گول دائرہ۔ اس گول دائرے کی وجہ سے الف نہیں پڑھی جائے گی، ملائہ نہیں پڑھا جائے گا، ملائہ الف لکھی ہوئی ہوگی لیکن پڑھی نہیں۔ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بما جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على التين
فاجعل لي صرحا صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. اللہ جزاک خیر.